بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معیشت پاکستان کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے مسلسل درد سر بنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس فکر میں ہے کہ اس کا معاشی مستقبل کیا ہوگا۔ پاکستان کے معاشی مستقبل پر بھی وقتاً فوقتاً سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ ہر حکومت یہ دعویٰ تو کرتی ہے کہ وہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہے جس کے دور رس نتائج ہوں گے، لیکن یہ اقدامات کتنے فروٹفل ہیں اور اس کا اہل پاکستان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہی ہے۔ پاکستان کی معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اس میں حکومت کے کرنے کے اقدامات کیا ہیں، سول سوسائٹی کے کرنے کے اقدامات کیا ہیں، اکیڈیمیا کو کیا کرنا ہوگا، یہ سارے موضوعات ہیں جو آج ہم پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ جو شخصیت ہیں یہ خود پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن آج کل امریکہ میں ہیں، اور خود ان کی ایک سکسیس سٹوری ہے کہ انہوں نے اپنی معیشت کو کیسے بہتر کیا اور پھر اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے بعد پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے معاشی بہتری کے گر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مقصود علی صاحب، سول انجینئر ہیں اور یہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں۔ پاکستانیوں کو اور پاکستان کی نئی نسل کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے، دوسروں کے کردار میں جھانکنے کی بجائے اپنے کردار کو ایسا بہتر کرو جس سے تمہاری معیشت بھی بہتر ہو جائے اور تمہارے حالات بھی سدھر جائیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے۔ جناب مقصود علی صاحب، ویلکم، آپ کو خوش آمدید، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ Thank you very much. Thanks for giving me an opportunity to talk on this platform. تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ سب سے پہلے تو جناب اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ چونکہ پاکستان میں فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوں گے، جب آپ بچپن میں پڑھتے ہوں گے تو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کے بعد آپ اس وقت امریکہ میں پہنچے اور وہاں پہ ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑی بزنس امپائر سیٹ کی، تو یہ کیسے ہوا یہ سارا کچھ؟ وہ غالب کا شعر ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عزت دے اور سکسیس ہو تو وہ خود بولتی ہے، تو یہاں لیکن اس کے لیے وہی والی بات اسٹرگل۔ آپ کا کویسچن یہ ہے کہ ہم نے ایسے کیسے پہنچے، تو شارٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو پرائمری اسکول تھا چک نمبر 192 جی بی اوجلا مرید والا کے قریب ہے، تو وہاں سے ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھے۔ تو اس کے بعد 5th کا ایگزام دیا، وہاں بھی ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں اچھی پوزیشن آئی، اسکالرشپ مل گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ماروسی پور جو کہ 1920 سے اسٹیبلش اسکول ہے پارٹیشن سے پہلے، وہاں میں نے ہائی اسکول کیا، جنرل سیکرٹری تھا، لٹریری سے بھی وہاں سے شغل انٹرسٹ تھی، وہاں سے بھی اچھی پوزیشن میں چلے گئے، مل گئی۔ پھر یہ ہے کہ میں نے ایف ایس سی کی، بی ایس سی کی گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے، تو گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں 1982 میں نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا، 24,000 کینڈیڈیٹ میں ویلیڈکٹیرین تھا۔ سول انجینئرنگ یو ای ٹی لاہور چلے گئے، وہاں سے پیرنٹ کی خواہش تھی کہ ایس ڈی او لگ جائیں، کہیں جا کے انجینئر بن جائیں، تو وہاں بھی اچھا تھا، وہاں نیوز اخبار میں بھی لکھتے رہے۔ میرا انجینئر مقصود علی کمبو کے نام سے سنڈے میگزین نوائے وقت میں وہ آرٹیکل چھپتا تھا، موسٹلی کالا باغ ڈیم اور دوسرے ادھر ادھر ہاؤ ٹو بلڈ دی لو کاسٹ ہاؤسنگ، وہ لکھتے رہے۔ ادب سے تعلق صحافت سے بھی تھوڑا بہت رہا۔ اس کے بعد وہاں سے بھی میں نے ٹاپ پوزیشن کی، تو ٹاپ 10 میں تھا، تو نیس پارک میں اسٹرکچر ڈویژن میں جاب مل گئی وابڈا ہاؤس میں 1989 میں 88 میں فارغ ہوا، وہاں سے جاب 2 سال وہاں جاب کی نیس پارک میں۔ اس کے بعد پبلک سروس کمیشن گیا، وہاں سے میں نے اگین اچھی میری پوزیشن آ گئی وہاں سے، تو میں ایس ڈی او لگ گیا۔ والدین کی خواہش تھی کہ بیٹا ایس ڈی او بنے، شیخو پورہ پہلی پوسٹنگ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ موجہ ہوئی، ہاں جی، موجہ نہیں، پہلے تو یہی احساس تھا، لیکن تھوڑی دور بعد احساس ہوا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا نا کچھ، تو ضمیر جو ہے وہ تھوڑا سا ملامت، تو میں شیخو پورہ رہا، ڈسٹرکٹ بہاول نگر رہا، تو 4 سال کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں نا،
اب میں اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کروں؟ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ سسٹم کوئی بھی برا نہیں ہوتا، انسان خود برا ہوتا ہے، یا اس برے میں رہ کے خود برے بن جاؤ، یا وہاں سے کچھ نکلنے کی کوشش کرو، یا پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ تو اب میرے لیے تو پھر یہی ایک ہی، اب میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اتنا پڑھایا، فرسٹ ہے، اچھا بندوبست بنا۔ ریئلی میں السر کا پیشنٹ ہو گیا یہ سوچ سوچ کے کہ ٹھیک نہیں، ہیڈ کوارٹر پوسٹنگ کرا دی۔ دیکھیں جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ کی ذات، قرآن میں آتا ہے کہ بندہ تم جو گمان کرو گے نا میں تمہارے گمان سے پورا اتروں گا۔ شرط یہ ہے کہ 5 وقت اس کے آگے حاضری دیں اور گمان پازیٹیو رکھیں اور بڑھتے جائیں۔ تو ہوا یہ کہ میں نے وہاں سے یہ جیسے سواب بنتے ہیں 2000 میں 1999 میں امریکہ میں مسئلہ یہ بن گیا کہ جی سب کمپیوٹر ختم ہو جائیں گے، Y2 جو تھا 20,000 میں۔ تو میں H1B پہ سافٹ ویئر انجینئر کے طور پہ آئی مووڈ ان دا اسٹیٹس ود مائی 4 kids، 4 بچے لیے 2 سال کی چھٹی لے کے سرکاری گورنمنٹ کی جاب ود آل لگژری چھوڑ کے چلا گیا۔ وہاں سے میں نے بہرحال دل میں وہی ارادہ کہ اللہ تعالیٰ سے لنک، اور وہاں میں نے پھر جاتے ہی ریئلائز کیا کہ یہاں جو اگر انجینئر حضرات سن رہے ہوں تو وہاں جا کے آپ اپنے آپ کو انجینئر نہیں کہلوا سکتے، آپ کو اسٹیٹ کے کچھ ایگزام لینے ہوتے ہیں تاکہ آپ بورڈ کے ایک پروفیشنل انجینئر بن سکیں۔ تو میں نے فوراً وہ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ میرا گیپ تھا ایجوکیشن کا 10-11 سال کے، ایون دین آئی میڈ اٹ اور آئی پاسڈ سکسیسفلی دوز ایگزام اور کوالیفائی کر گئے انجینئر، وہاں پہ انجینئر بن گئے، انجینئر کہلانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی بچے بھی تھے، ان کو بھی فیڈ کرنا، شام کو کلاسز لے کے میں نے ماسٹر کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سیکرامنٹو سے ماسٹر کیا۔ اور دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نا آپ ارادہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں بعض دفعہ برکت نہیں پڑ رہی ہوتی، لیکن بعض دفعہ آپ تھوڑا سا کرتے ہیں تو اس میں برکت، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسا کیا سبب بنایا کہ پہلے میں نے جیو ٹیکنیکل کمپنی، سوائل کی کمپنی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر 3 سال کام کیا۔ کسی بھی انجینئر کے لیے جو سوائل انڈرنیتھ ہوتی ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر وہ مطلب اس نے انجینئر انڈر کیا ہو رہا ہے نیچے، موسٹ آف دا بلڈنگ فیل آن فاؤنڈیشن، یہ وہ اس کی وجہ۔ پھر میں نے 3 سال انوائرمنٹل کمپنی میں کام کیا۔ پھر میں نے اسی طرح ایک ڈیزائن میں نے اسٹرکچر میں ماسٹر کی۔ اب میرے پاس ایک ملٹیپل ڈسپلن کا ایکسپیرینس آ گیا۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات کس طرف، نیچر نا کس طرف وہ لے جا رہی ہوتی ہے۔ میں جو نیچر کا نا فطرت کا جو جس طرح پوشر کر رہی ہوتی نا، میں اس کا بڑا قائل ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا ہو گل سے کلام پیدا کر۔ اب دیکھیں کہ نیچر جو ہے نا اس کو سمجھیں۔ اب ہمارے آخری نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعا مانگتے تھے نیچر کو سمجھنے کے لیے، یا اللہ مجھے اس نیچر کو سمجھنے کی ہدایت دے یا توفیق دے۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان کی بیٹی آئی تو اس نیچر کو سمجھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک اس کو دی۔ تو میرا یہ یہاں کہنے کہ یہ جو نیچر ہوتی ہے نا انسان کو، جب اندر آپ کے دل فطرہ ہو اور کنیکشن ہو اللہ کی ذات سے تو وہ رستے بنتے جاتے ہیں۔ میں نے 2009 میں جب پہنچا نا تو میری یہ حالت تھی کہ آئی واز لائک اراؤنڈ 45 ایئر ایج۔ وہاں امریکہ میں نیا، مجھے کوئی انٹری لیول پہ کوئی رکھے نا، بیسڈ آن مائی ایجوکیشن اینڈ مائی ایج اینڈ مائی جو بھی ایکسپیرینس لوکل نہیں تھا، اس نے ٹکنا نہیں ہے۔ سینئر لیول پہ مجھے کوئی نہیں جاب مل رہی تھی میری ایج کے حساب سے یا میری کوالیفیکیشن کے حساب سے، کیوں آئی ڈونٹ ہیو ایکسپیرینس فرام دا US۔ ایونچولی وہی والی بات کہ مجبور ہو کے گراج میں بیٹھے، تو وہاں سے ہم نے بزنس شروع کیا 2009 میں۔ شروع میں پرائیویٹ سیکٹر میں یہی ایک ایگزامپلری ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام لیے، لیکن ایم یہ تھا، ڈریم بڑا رکھا، خواب کبھی میں نے اس پہ سٹاپ نہیں لیا۔ تو ایونچولی یہ ہے کہ وہاں سے کرتے کرتے الحمدللہ اب یہ حال ہے کہ 50 ملین تک ہماری یہ کمپنی از اے لیڈنگ کنسٹرکشن کمپنی
in the USA. I have around 40 employees over there in the USA, also in the back office. تو یہ تو ہے ایک سکسیس سٹوری. یہ آپ نے 2009 میں شروع کیا تھا. 2009 میں, اور اب 2023 میں اس اسٹیج پہ ہوں الحمدللہ ایز اے امریکن پاکستانی. میری یہ لیڈنگ کنسٹرکشن کمپنی ہے. اور مجھے یہ بہت بڑا شفٹ تھا, آپ نے یہاں پہ سرکاری نوکری کی, سرکاری نوکری ایک اچھی نوکری تھی, وہ چھوڑ کے پھر آپ یو ایس اے گئے اور پھر وہاں پہ بھی آپ نے نوکری کے بعد پھر بزنس کیا. یہ بڑے بولڈ سٹیپ لیے آپ نے یہ دونوں تینوں دفعہ. بالکل بولڈ سٹیپ ایسے ہی ہے جیسے نا, میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ ارادہ کریں, باقی جو ہے وہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ آپ کے لیے کیسے راستے بناتی ہے. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ امیجن کریں, میرا بیٹا میڈیکل میں تھا, مجھے نہیں پتا میں نے کبھی اس کو میڈیکل چھوڑ کے کون سی چیز ہے جو وہ اس کو مجبور کرتی ہے. میرے 4 بچے سول انجینئر, میں سول, کبھی کسی فیملی میں اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم 5 سول انجینئر. الحمدللہ ہم سارے اکٹھے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی اپنا بزنس کر رہے ہیں. اب آپ کا امریکہ میں کون سب کیا بزنس ہے وہاں؟ یہ ہم ڈیزائن بلڈ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. الحمدللہ اگر آپ دیکھے جائیں کہ جس بندے کو جاب نہیں مل رہی تھی, جو ٹاٹ کے اسکول میں پڑھا, گورنمنٹ کی جاب کو چھوڑی, اب نیسا کے جو پروجیکٹ ہے, جو انسان کا ایک ڈریم ہوتا ہے, ہم نے نیسا کے پروجیکٹ کیے. ہمارے ہیوی سول انجینئرنگ کے ورک ہیں. پھر ہم نے وہاں کے یو ایس آرمی کے لیے کام کیا, کر رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کے ہمارے بہت بڑے پروجیکٹ ہیں. ہم صرف اور صرف گورنمنٹ کے ایم یہی رکھا کہ ہم نے اچھے پروجیکٹ کرنے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. تو ہمارے سارے ہیوی سول انجینئرنگ گورنمنٹ کے ساتھ پروجیکٹ ہیں. جب مقصود صاحب آپ نے یہاں سے ملازمت شروع کی, یہاں کے سماج کو بھی آپ جانتے ہیں, پاکستان کے مائنڈ سیٹ کو بھی جانتے ہیں, لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بھی جانتے ہیں, پھر انٹرنیشنل لیول پہ اب آپ بزنس کر رہے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کی اکانومی کی بات کریں تو پاکستان کی اکانومی کو, جس طرح آپ نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کیا, پاکستان کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں, میں لازمی یہ بات بتاؤں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ ریئلائز ہو کہ مطلب یہ کہ کون بندہ اور کیسے بات کر رہا ہے اور اس بات کو سمجھنا کیسے ہے. دیکھیں جی, کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک جو ہے از دا بگیسٹ 5th یونیورسٹی آئی وی لیگ کی یونیورسٹی. ہر آدمی وش کرتا ہے میرا وہاں ایڈمیشن ہو. وہاں جو یہ جو پریزیڈنٹ اوباما اور ٹرمپ وہاں کے پڑے ہوئے ہیں, یہ جو ٹاپ جتنی بھی کمپنی ملٹی نیشنل ہیں ان کے سی او وہاں سے پڑے ہوئے ہیں. میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے. جو ہماری ایک بزنس ماڈل, جو آپ کی کویشچن ہے اکانومی کی طرف, آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. وہاں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جو آپ نے 2009 سے لے کر 2023 تک آپ نے اتنا اپنا ریز کیا, یہ کیسے کیا, تو وہ ہمیں کریکولم بنا کے دیں. تو میں نے اور میرے بیٹے نے, میں نے اس کو گائیڈ کیا. تو ہم نے وہاں ایک نصاب میں 3 یونٹ کا کورس اپروو ہوا ہے یونیورسسٹی. اچھا, یہ کولمبیا یونیورسٹی کا کریکولم آپ نے تجویز کیا؟ وہ انہوں نے وہ انسپائرڈ ہوئے, میرے بیٹا پڑھ رہا تھا سکسیس سٹوری سے. دیکھیں جو بھی وہاں ایجوکیشن ہوتی ہے نا, آج آپ کو پتہ ہی, وہ ایک ریشنلزم ہے, تھیوریٹیکل بیس ہے, لیکن ایکسپیرینس بیس کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہوتا. تو دیکھیں انہوں نے کیسے مجھے پک کیا اور کیسے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ڈرائیو کریں اور بتائیں کہ مطلب یہ فیئر فیکٹر کیسے دور کرنا ہے, کیسے ملک کی اکانومی اس ملک کی چلے. جہاں تک آپ کا سوال, الحمدللہ وہ یہ ہے کہ وہ ہم نے اس کو کیا, دیٹ از وہ لوگ ایسے ریل. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کریکولم آپ نے ان کے لیے تجویز کیا, وہ یہ بزنس میں اور اکانومی کو گرو کرنے کا وہ یہ تھا. دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, جہاں تک آپ کا سوال ہے نا اکانومی کا. اب دیکھیں جی, میں ایگزامپل دیتا ہوں جیوش کی. ہوتا یہ ہے, میں کبھی نہیں گیا کبھی کسی ایجوٹیشن میں, لیکن جو بربریت فلسطین میں ہوئی ہے تو میں آئی وینٹ اوور دیئر. میں جتنے بھی ایجوٹیشن میں شامل ہوتا رہا ہوں اسرائیل میں. پرابلم یہ ہے کہ ہم بھی لوگ نوجوان اٹھتے ہیں باہر, فلسطین زندہ باد اور اسرائیل مردہ باد. سمپل ان سے بات نہیں بننے والی. ہم نے لانگ رن سوچنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پوری اکانومی کا, پوری پاپولیشن کا 0.2% ہے پوری دنیا میں, اور اکانومی وائز اس میں سے 51% یہ یو ایس اے میں رہتے ہیں, 30% اسرائیل میں. ایک ماڈل ہے آپ کے سامنے کہ وہ اس لیول پہ, ہمارے نعروں سے بات بننے والی نہیں ہے. انہوں نے, اور پوری اکانومی, ورلڈ کی اکانومی کو 18 ٹریلین ہے, اس میں 18% جو ہے نا, وہ جو 0.2% پاپولیشن ان کا حصہ ہے. اب ہمارے ہوتا ہے ملک میں کیا ہے, اب اکانومی کی بات,
ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وڈیرا سسٹم ہے یہ ایم پی ایم این اے کو پش کر رہے ہوتے ہیں, انہی سے نکلتے ہیں, انہی کی مرضی کے آتے ہیں. امریکہ پولیٹیکل کریم ادھر سے نکلنی ہے, اور اگر اس علاقے کے کسی بھی یہ جو ممبر ہے ان سے رابطہ نہیں ہے تو آئی تھنک ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ون, یا جو بھی ہے. وہاں کارپوریٹ سیکٹر وہ ان کانگریس کے جو ابھی یا سینیٹر ہے وہ ان کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. ڈونیشن ہے وہاں انلیگل ہے, یہاں تو پڑ جاتا ہے نا کرپشن کا. ہمارے سسٹم ہم دیتے ہیں بے شک $1 ملین ان کو ڈونیشن دیں, وہ لیگل ہوگا. ہاں وہ لیگل ہوگا. اب دیکھیں جی ایلن مسک یا دوسرے ہیں, اگر وہ جائیں گے تو بائیڈن ان کا دروازہ ان کے لیے کھولے گا. وہ ریزن یہ ہے کہ ملک کی اکانومی کو وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. بزنس مین کی اتنی عزت ہے وہاں, یونیورسٹی اس کو بلاتی ہے, پولیٹیشین اس کو بلاتے ہیں, حکومت ان کو بلاتی ہے. یہ بزنس مین کا پروٹوکول ہے. بالکل یہی پروٹوکول ہے, یو آر رائٹ. اب وہ بزنس مین جو ہے وہ اپنی پالیسی پھر کون کریں گے؟ بزنس مین. ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا ایم این اے ایم پی آئے گا, ہی ول ڈرائیو دا پالیسی. اب پوری امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یہ جو کارپوریٹ سیکٹر. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی جیو شاپ کو نہیں ملے گا کہ جو بہت کم ہوں گے جو جاب کرتے ہیں, لیکن سب زیادہ جو ہے نا وہ اس بزنس کی طرف ان کے پاس بزنس ہے, وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بزنس کی طرف ہی آنا ہوگا. ہاں, تو میں یہی بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں. دیکھیں اگر آپ دیکھا جائے تو قرآن پاک میں اگر دیکھیں تو حلال اور حرام کے علاوہ کوئی اور نہیں. اب قرآن تو اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں بتانے والا آپ کو کہ آپ بزنس کریں یا آپ کریں کوئی اور کام کر لیں یا آپ یہ کریں یا پولیٹیشین میں جائیں. نہیں, حلال حرام آپ کو بتا دیا. اب آپ نے دیکھنا ہے یہ کیا ہمارا مسئلہ یہ ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں مختصر, اور وقفے کے بعد ناظرین جناب مقصود علی صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری ہے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید. جناب مقصود علی کمبوہ صاحب امریکہ میں موجود پاکستانی بزنس مین, ان سے بات ہو رہی ہے. مقصود صاحب, پاکستان کی اکانومی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ وہی سوال میرا, حکومت کیا کرے, عام آدمی کیا کرے, ہمارا سماج کیا کرے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس کو میرے خیال میں اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ حکومت کیا کرے اور لوگ کیا کریں. یہ جو اکانومی, پاکستان ایک ایسا ملک ہے میرا خیال دا بگیسٹ, میں کہوں گا کہ میں امریکہ میں جاتا ہوں وہاں مجھے بوڑھے نظر آتے ہیں. یہاں ینگ جنریشن, لاٹ آف پوٹینشل. آپ اندازہ کریں کہ اس کنٹری میں کرنے کو بہت کچھ ہے. وہاں اب کچھ بھی نہ ہوتا, ریٹرو فٹنگ شروع کر دیتے. اور بھائی ہماری ابھی تو ڈیولپمنٹ ہی نہیں شروع ہوئی. بیسیکلی یہ ہے کہ کرنے کو بہت, یہاں تک یہ ہے کہ میں تو بچوں کو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ہم بڑا کمپلین کرتے ہیں کہ اس نے نہیں یہ کیا, وہ کر گیا, وہ کھا گیا, وہ پیا. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. ہمیشہ فیلور آدمی دوسروں کے اوپر نا الزام لگا کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ کرتا ہے. نمبر 1 جو میرا ہے کہ جیسے یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن میں حلال حرام کی تمیز ہے, اس کے بعد رزق نہیں. ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمارے یونیورسٹی میں نے ابھی 6-7 یونیورسٹی گیا ہے, بچوں سے کویسچن پوچھے. میں نے کہا کہ آپ میں سے کتنے بننا چاہتے ہیں انجینئر, اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس میں سے تقریباً 10% بچے انجینئر کے, وہ کہیں یہ ہم CSS کرنا چاہتے ہیں. اب جو انجینئر ہیں وہ CSS کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا, آئی فیل سو سیڈ کہ یار یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کدھر جا رہے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ امریکہ میں اسسٹنٹ کمشنر پولیس, DSP, DC طرح کا کوئی ہے ہی نہیں سسٹم. وہاں بالکل کوئی سسٹم نہیں ہے ایسا. اینی ہو, بچوں کا دوسرا یہ ہے کہ سب بچے جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم جاب کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ تو یہ ہے کہ سرکاری, ہر بندے کا مائنڈ جو سیٹ ہے یہ ہے کہ ہم جاب کرنے. میں اکثر کہتا ہوں, مثال دیتا ہوں بچوں کو. دیکھیں وہ بڑی مشہور ہے کہ وہ ڈاگ اور فاکس دوڑ رہے ہوتے ہیں, تو ڈاگ کہتا ہے یار تو ہر دفعہ ریس جیت جاتا ہے. تو فاکس کہتا ہے کہ یار باسن تو اپنے لیے دوڑتا ہے اور میں مالک کے لیے. دس از دا اونلی, تو مالک کے لیے دوڑتا ہے, میں اپنے لیے. دس از دا ڈفرنٹ. دیکھیں جی, میں یہ بچوں سے کہتا ہوں کہ سروسز کا جو بزنس ہے نا, اسپیشلی انجینئرنگ کمیونٹی ہے, وہ اپنی سروسز کا بزنس کریں, پروڈکٹ کا نہ بزنس کریں. پروڈکٹ کا بزنس کیا ہوتا ہے؟ پروڈکٹ کا بزنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مثلا یہ گلاس ہے ان کو بائی کیا, تو اس میں زیادہ سے زیادہ
2% لے لیں گے. کمپٹیشن مارکیٹ میں بڑا ہے یا اور کوئی فرنیچر کا کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو اٹس ویری ہارڈ. اس کے لیے آپ کو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے, سرمایہ. پہلا سوال جو پوچھا جاتا ہے بچوں سے کہ ہمیں اپنا بزنس میں ہمیں فائنانس چاہیے. میری نظر میں یہ ایک رسک فیکٹر, فیئر فیکٹر ہوتا ہے ان میں سے. میں بچوں کا اس طرح, میں بچوں کو یہ موٹیویٹ, ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی سروسز کو سیل کریں. لیٹس سے یو آر میکینیکل انجینئر, یو آر الیکٹریکل انجینئر, یا آپ میڈیکل میں ہیں, تو آپ جو ہے اپنا میڈیکل میں یا اپنی انجینئرنگ کے وہ اس کی سروسز آپ سیل کریں. اب کیسے کرنی ہے اس کے لیے بھی ماڈل ہے کہ یہ ہے کہ آپ جیسے منیمم ایجوکیشن ماسٹر ہے آج کل, جو انجینئر ہیں وہ سارے اپنا جیسے وہ بی ایس سی کے بعد 4 سال لگائے, 2 سال ماسٹر کے لیے 6 ایئر لگ گئے. اس کے بعد بالکل اسی گریوٹی اور اسی ایک جو کشش ہے جس سے وہ کر رہے ہیں اسی پیشن کے ساتھ, کہ جیسے آپ کہیں سے لون لیتے ہیں, پیرنٹ کرتے ہیں, اب جیسے بھی کرتے ہیں, آپ 6 سال 4 سے 6 سال اپنا فیلڈ میں کسی میڈیم سائز مڈ سائز کمپنی میں لگائیں. اب یہاں بھی بچوں کو اچھا نہیں, لیکن میں جو اپنی ایکسپیرینس بیس بتا رہا ہوں جس میں آپ کا فیلیور کا چانسز نہیں ہے. جب آپ بہت بڑی کمپنی میں آپ جاب کریں گے تو ہوگا یہ, ہر بندے کی خواہش ہے مجھے بڑی کمپنی میں جاب مل جائے, بڑی کمپنی. لیکن میں اس سے, اگر آپ نے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو بچوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح لانا ہوگا. ایم ایس سی کرے ہر بچہ, اس کے بعد وہ اپنا 6 سال 4 سے 6 سال کسی مڈ سائز کمپنی میں کرے, کیونکہ جب وہ مڈ سائز کمپنی میں ہوگا تو اس کو ویریس کبھی اکاؤنٹنٹ کا بتا رہے ہوں گے, کبھی ہر کام کا یو ول ویئر ویریس ایٹ. پھر جا کے لائے رہیں اپنے امپلائر کے ساتھ, ایم یہی رکھیں, اللہ سے کنیکشن رکھیں. 6 سال بعد کوئی شروع کر لیں اپنے ریلیونٹ بزنس. اگر آپ میکینیکل انجینئر ہیں, آپ نے ایچ ویک, تو چھوٹی سی ایچ ویک کی بنائیں, لیکن اسی پہ اکتفا نہ کریں. ایم رکھیں کہ میں نے 2 سال میں یہ میرا ٹارگٹ ہے, اگلے 2 سال میں یہ ہے کرتے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جس ہر مشکل دی کنجی یارو مرداں دے ہاتھ آئی, مرد نگاہ کرن جس ویڑے دیر نہ لگ دی کائی. یہ انسان جو نا جب ارادہ کر لیتا ہے نا, میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ لازمی پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو بڑھتے جائیں اور انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ ایک لیول تک پہنچیں. آپ کے کہنے کے مطابق اگر آپ کے پاس ایجوکیشنل پوٹینشل ہے, آپ کے پاس یہ پوٹینشل موجود ہے, تو آپ بغیر سرمایہ کے بزنس کر سکتے ہیں. بالکل بغیر سرمایہ کے, جیسے میں نے شروع کیا. لوگ بڑا ابھی کہیں گے دیکھیں جی آپ تو اس لیول پہ پہنچ گئے, آپ کو باتیں آتی ہیں, یہ بات نہیں ہے. آپ ریلی جب میں نے گراج میں شروع کیا تو میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ کوئن کلیکٹ کر کے ہم گیس جیسے پٹرول کہتے ہیں وہ ڈلواتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح جو اگر آپ مثال لے لیں, میں اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے دنیا میں. آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال لے لیں کہ جب وہ مائیگریٹ کر کے, کہاں ان کے پاس سرمایہ تھا, کہاں شروع کیا. بڑی شارٹ سی سٹوری ہے, ہر کو پتا. وہ جب ان کا ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کا جس صحابی سے میچ پڑا, انہوں نے کہا کہ بھائی آدھا کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, اسٹاپ ہیئر, جسٹ گیو می دا وے ٹو گو ٹو دا مارکیٹ. وہ راستہ بتاؤ, وہاں سے چیز سے شروع کیا. اب ان کا جو بزنس کا ماڈل ہے اس میں صرف 3 چیزیں تھیں کہ کیش پہ کرنا, لون نہیں لینا, جہاں سے بھی آئے تھوڑا ہے تھوڑے سے شروع کیا, دوسرا سٹاک نہیں کرنا, اور آنیسٹ رہنا. اب 3 فیکٹر ہیں اس نے. اور میں نے کیا کیا کہ ان کی جو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے نا تو ان کی جو سونے کی سلیب بنی ہوئی تھی ان کو آروں سے کاٹ کے ڈیریاں لگا کے تقسیم کیا گیا. اتنے بڑے, اور ان کا عشرہ مبشرہ میں نام پڑا. وہ اتنے امیر, اور دیکھیں قدر ان کی کیسے کیا تھی. اب ان کا جو ماڈل تھا کہ یہ ہے کہ بزنس سچ آنیسٹی کرنی ہے. اگر ہم یہ تینوں فیکٹر اپنا لینا, اور میں نے اسی پہ عمل کیا, اس میں کہیں فنانس کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے پاس انہوں نے فنانس, یعنی چھوٹے سے بڑے. اب دوسرا ماڈل اگر ہم دیکھیں کہ ایلن مسک ہے, اب ان کی جو نیٹ ورتھ تھی آج کے دور میں وہ $606 ملین بنتی ہے. ایلن مسک, عبد الرحمن بن عوف کی.
آپ دیکھیں ادھر اگر ایلن مسک کو دیکھیں 206 یعنی 1/3 بنتی ہے. ہی از دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ. اب یہ ان کا کیا ماڈل ہے؟ یہ ماڈل بڑا ایک لیسنیبل ہے. ایلن مسک کا کیا ماڈل؟ ایلن ماڈل یہ کہتا ہے کہ میں بچے برین اکٹھا کرتا ہوں امپلائڈ، تو ان کو میں یوز کر کے اپنا بزنس سارا کچھ چلا رہا ہوں. ان کے برین پوٹینشیل کو اپنے بزنس کے طور پہ وہ یوز کر رہے ہیں. تو وائی وی لوز اور ویسٹ اوور پوٹینشیل کہ ہم اپنا جو برین ہے یا ایلن مسک کو کیوں دیں ہم خود وائی ناٹ. ہمارا ہر بندہ جاب کرنی ہے، امریکہ جانا ہے، سارا کچھ. جیسے میں نے اپنا تیسرا ماڈل بتایا کہ میرا اپنا یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے بھی میرے پاس بھی کوئی فائنانس نہیں. ہوتا کیا ہے، ایک فیئر فیکٹر ہے. لیٹس ٹاک کہ اگر یہ ینگ بچے جو ہے نا کیسے اس کو بزنس کر کے، پھر ہم میرے گورنمنٹ کا ہم دوسرا فیکٹر ڈسکس کریں گے. دیکھیں جی، سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا فیئر فیکٹر ہوتا ہے انسان. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انزائٹی ڈپریشن آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ اللہ سے لنک لگائیں نا تو یہ اب ڈپریشن کیا ہے، بندہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ پچھلے سال جو ہوا یا وہ فلاں آدمی کے ساتھ جو ہوا اب یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ ہو جائے. یعنی پہلے خوف میں، اور دوسرا انزائٹی یار ابھی ہو جائے، راتوں رات ہی ہو جائے. یہ اس کے لیے بڑا ٹالرنس کی ضرورت ہے. اگر یہ دونوں فیکٹ اس کو کنٹرول کریں اور اللہ کے اوپر لا لگائیں تو اور کنسسٹنٹ رہیں. اچھا، مجھے اس طرح احساس ہوا کہ یار یہ فیئر کا، میں ایک دفعہ اپنی کوئی 30 فٹ کی لیڈر یعنی وہ سیڑھی لگائی تو میں یوں کر کے چڑھ گیا. میرے بچے جو امریکن ریز تھے وہ ایک دم وہ گر جائیں گے. مجھے وہاں احساس ہوا کہ ان بچوں نے یہ کام نہیں کیا، میرے لیے تو ہم آرام سے چڑھ گئے. وہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ فیئر ہے آپ کا، ان کا میرا فیئر نہیں. اب میرا فیئر سمپل ایک اٹیمپٹ کرنے سے دور ہوا. اسی طرح یہ جو آپ کوئی بھی یہ جو ہمارے انجینئرز حضرات ہیں جو ان کے اندر فیئر ہے، وہی مثال دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی اگر آپ کر جاتے ہیں تو کر جاتے ہیں، جو نہیں کرتے تو آپ ڈرتے رہتے ہیں. تو مسئلہ تو آپ کے کرنے پہ ہے نہ کہ ہم کرتے نہیں. تو یہ ہے کہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اس میں بزنس میں آنا چاہیے. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ حکومت کے کرنے کے کیا ہے. یہ دیکھیں جی، اب دیکھیں حکومت کے کرنے کے، میں یہ سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم خود کریں گے، ہماری ینگ جنریشن ایک سسٹم ایک ایسا آگے لے کے آئے گی تو حکومت بھی وہ ویسے ہی چلے گی. اب تھوڑے سے ٹپ ہیں جو میں نے لرن کیے ہیں امریکہ میں، اور یہاں کا بھی میرا خیال ہے کہ میں یہاں کے سسٹم کو بھی جانتا ہوں اور وہاں بھی میں نے بہت زیادہ سکسیس کیا. وہاں امریکہ میں ٹوٹل 7 ڈپارٹمنٹ ہیں. ٹھیک. ان میں سے جو ٹاپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن، یہ ٹاپ کا ہے. ان کی سب سے زیادہ فنڈنگ اس ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ ان کا جو اکانومی ہے نا، اگر آپ ریشو کریں کہ 95% اکانومی از بیسڈ آن دی اسمال بزنس کمپنی. فورڈ نے کچھ 5-6 سال پہلے کہا کہ ہم نے بینکرپسی فائل کرنی ہے. تو گورنمنٹ کو کان ہو گیا کہ یار یہ تو ملینز امپلائیز جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہو جائیں گے. فوراً ان کو پیسے ڈالے اس میں، ان کو بیل آؤٹ کیا. لیکن اسمال بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 100,000 میں سے 2 کمپنیاں ایڈ ہو گئیں چلی جائیں، فرق نہیں پڑتا. اچھا، اب وہ یعنی اگر پوری ریشو دیکھیں تو ان کی اکانومی میں پش جو ہے اسمال بزنس کا، اور بینکرپسی کا خطرہ بھی نہیں رہتا. ہاں نہیں رہتا. اور وہ اچھا دوسرا یہ کہ گورنمنٹ نے جو ہمارے لیے بنائے، ابھی یہ کووڈ ہوا تھا، ہمارے گورنمنٹ نے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. اسمال بزنس کا ان کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. ہمارے بھی میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں لون دیتے ہیں. اب کس کو دیتے ہیں کوئی پتہ نہیں، کیسے لیتے ہیں کوئی پتہ نہیں. وہاں بھی لون ملتا ہے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کمپنی بنائیں اپنی، کچھ کر کے دکھائیں. آپ کی کریڈیبلٹی جو آپ نے اچیو کیا ہے نا، اس بیس پہ آپ کو دینا ہے اور اسی بیس پہ آپ سے وہ لون لینا ہے. ہمارے دیکھیں جی کوئی 32 ڈپارٹمنٹ ہیں. کوئی امیگریشن وہ اس کا ہے، ہائی وے کا ہے، کوئی اریگیشن کا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اصل جو اکانومی کی بنیاد ہے، یعنی یہ اسمال بزنس کو پروموٹ کرنا، وہ بہت اہم بن جاتی ہے. کیونکہ اکانومی نے چلنا ہے، پھر لوگ ٹیکس دیں گے. کیونکہ ٹیکس ہم 45% ٹیکس دیتے ہیں وہاں.
اب گورنمنٹ کی 45% میرے $100 میری انکم آئی نا 45% انکل سیم کے ہو جانے. اب دیکھیں وہ 65% میرے پاس بچا, میں نے آگے منی کو سائیکل کیا, اور جب 3 دفعہ یا 4 دفعہ منی سائیکل ہو جائے گی تو 100% ان کی گورنمنٹ کی بن جاتی. مطلب مائنڈ ٹرینڈ ایسا ہونا چاہیے. یہاں میں کل ہی ریسٹورینٹ میں گیا تو مجھے پتا, اس نے کہا جی اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ پہ دیں تو یہ ڈسکاؤنٹ ہے, اگر کیش پہ دیں گے تو یہ انٹائرلی اپوزٹ ہے. یعنی ہم انکرج کر رہے ہیں کہ آپ کیش کہاں سے لائیں اور کیش پہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ کریں. وہاں جو ہے نا اس سے بالکل اپوزٹ جو بات ہے نا وہ ہوتی ہے. مقصود صاحب یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری ہے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مقصود علی کمبوہ صاحب, نامور پاکستانی بزنس مین ہیں اور امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں, اور پاکستان میں نوجوانوں کو نہ صرف کاروبار کی ترغیب دے رہے ہیں بلکہ یہاں پہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کئی منصوبوں پر بھی عمل کر رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ گفتگو جاری ہے. مقصود صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بزنس پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. حکومت کا جس طرح آپ نے بتایا کہ وہاں پہ 6-7 ڈپارٹمنٹ ہیں امریکہ میں, یہاں پہ اوورآل زیادہ کنٹرول نہیں لگ رہا آپ کا کہ بزنسز پہ حکومت کا کنٹرول زیادہ ہے اور عام آدمی کے لیے بزنس کے لیے اتنی آسانیاں نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے یہاں پہ؟ تو بیسیکلی جیسے میں نے وہ پہلے بتایا کہ یہاں ڈرائیو کچھ اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں کارپوریٹ سیکٹر ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے نا, وہ چھوٹے سے بڑے بنے ہوتے ہیں. اور اگر ان بزنس سیکٹر والوں کی بات جو بزنس کر رہے ہیں ان کی پالیسی سامنے آئے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ کام ہو جائے گا. ہاں, میں تو یہاں نا حیران ہوں کہ ایک بندہ تھوڑا سا کوئی امیر ہو جاتا ہے نا تو لو جی کرپشن. یار پہلی بات, میں ریئلی ایز اے بزنس مین میں اپنے طور پہ آنیسٹلی کام کرتا ہوں, اور میرا یہ ہے کہ کوالٹی کا کام کرنا رزق اللہ کے ہاتھ میں. لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ انٹائرلی مطلب ڈفرینٹ ہے. آوازیں کس رہے ہیں, لو جی یہ کرپشن انہیں کتوں کھا دی کتوں. آپ بیسیکلی وہ بزنس مین جس نے پتہ نہیں وہ فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, غریبوں کی مدد, آپ اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں. پورا ملک وہ چلا رہے ہیں, آپ فائنینشلی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں بزنس مین. بالکل. اور یار کون سا بزنس مین ہے جو اس یہاں آ کے جو انویسٹمنٹ کرے گا؟ یعنی ہمارے جو ہے نا نیگیٹیوٹی بہت ہے یار, جس سے بھی پوچھے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال, ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. یار کم از کم نیگیٹیوٹی سے نکلیں. یہ مخصوص سب سماجی سطح پہ تو یہ رویہ ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کسی کے پاس بڑی گاڑی دیکھ لی, کہا یہ کرپشن ہے, ایک بڑا گھر دیکھ لیا کہ یہ کرپٹ آدمی کا گھر ہے, اس کی تصدیق شروع کر دی. حکومتی سطح پہ بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جب تاجروں سے بزنس مینوں سے ٹیکس لیتے ہیں تو حکومت یہ طے کرتی ہے کہ یہ چور ہیں اور ان سے ٹیکس لینا ہے اور زبردستی لینا ہے. دیکھیں جی, ٹیکس کا جو نظام ہے وہاں تو بڑا کلیئر ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آئی ڈونٹ نو کہ اگر کوئی کرتا ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے بھی ذہن میں ہوگا. میں ان کو اس طرح جج تو نہیں کر سکتا, لیکن سسٹم جو ہے نا وہ نیٹ اور کلین ہونا چاہیے. اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے. بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بزنس مین, اس کا کچھ چھپا نہیں رہ سکتا. اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس نے یہ ایسے کیا ایسے کیا. ہر چیز آج کل میڈیا میں یہ بڑی بات کلیئر ہوتی ہے, وہ آنیسٹلی یہ کام کر. اب دیکھیں نا, میں وہی جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال دے رہا تھا. یار ان کا اینڈ پہ عشرہ مبشرہ میں نام آ گیا. کیا وہاں مائنڈ سیٹ لوگوں کا وہاں کیا تھا؟ ایمان کا. تو پرابلم امیر ہونے کا نہیں ہے, پرابلم لوگوں کی سوچ کا ہے. وہاں ان کو عشرہ مبشرہ میں مقام مل گیا, اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ وہ کھا گیا, وہ پی گیا, یہ وہ. مطلب یہ ہے کہ یہ پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ چھوٹے چھوٹے بزنس میں ہارڈ ورک کریں گے نا تو ان کو پتا ہوگا کہ یار یہ کتنا مشکل کام. فارن انویسٹمنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کس طرح ہم باہر بیٹھے اپنے پاکستانی بھائیوں کو, آپ جیسے لوگوں کو کیسے ترغیب دے سکتے ہیں کہ چلیں آپ پاکستان میں آ کے آپ پے بیک کریں, آپ اتنے امیر ہو گئے ہیں, آپ نے اتنا کاروبار کیا ہے, آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے, تو آپ پاکستان کے لیے بھی کچھ کریں. یہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے یہاں پہ لایا جا سکتا ہے؟ جو ہم سب سے زیادہ ہم سے سوچتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں
पता नहीं होता ऑनेस्टली कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं। अमेरिका में यही देखे ना जी, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हर आदमी इन्वेस्टमेंट, अब पता है जो हुकूमत आगे और पूरा करना है और पॉलिसी। मैं थोड़ा सा पता नहीं, मैं मतलब ये किस डायरेक्शन में चला जाए रहते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट भी करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, वो कुछ उस बारे में भी बताइए। देखिए जी, वो पाकिस्तान के बारे में आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए जैसे वो मतलब हमारा तो दिल इसी धरती के लिए ही धड़कता है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए कुरान में माँ बाप का जिक्र, अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के साथ माँ बाप का जिक्र अब क्यों है, एक बाप का नुत्फा, माँ का रहम और सिला रहमी का लेसन दे दिया। इसी तरह वो सॉयल जिसमें रहें वो आपकी माँ है, इसी तरह वो मादर इल्म जहाँ आप पढ़े हैं वो आपका माँ है। तो अब कुरान में इतनी डिटेल में तो नहीं आ सकता कि अपनी मुल्क का ख्याल रखें, ये करें। तो जब आपने यहाँ से पढ़ा है तो इस मुल्क का ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने अपने जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं, फिर उनको हम मेंटेन रखते हैं। कई गांव ऐसे हैं कि यार 6000 से अबव TDS है, कड़वा पानी, उनको मीठा बना के फिर हम उनको चलाते हैं, उनकी मेम्ब्रेन बदलनी, उनकी केयर करनी, उनका बिजली का बिल और जो बंदा रखा हुआ है वो एक तो ये है। और पानी एक ऐसा सदका जारी है जिसमें अमीर गरीब हर आदमी लेता है और सेटिस्फेक्शन हमें होती है कि हम हर मंथ उसको टेक केयर कर रहे हैं। दूसरा इसी तरह के हमारा एक और प्रोजेक्ट है कि ये बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, घरों में काम कर रहे हैं, उनको नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड के नाम से वहाँ हमने रजिस्टर की है। तो अब ये जो बच्चा है ना जी, ये एक रूह है, वो बिल गेट के घर भी पैदा हो सकती है और एक जो गरीब आदमी वर्कर है वो जो खड्डियों का काम करता है उसके घर भी जा सकती है। अब उसका तो कोई कसूर नहीं ना, अगर वो बैड लक है तो हम ये करते हैं कि यार उसको स्कूल में उनकी जो फीस फ्री है, स्कूल किताबें भी दे देता है, दैट्स गुड। हम ये करते हैं कि उनको ना उसके वालिदैन को अप्रोच करके उनको हम 2 जोड़े कपड़ों के, जूते साल के और इस तरह करके उनको स्टेशनरी वगैरह जो है दे देते हैं, खुद उनको परस्यू करते हैं, हेडमास्टर से रब्ता होता है। अब देखें टोटल $20 यार पर हेड साल का, इट्स नॉट कॉस्टली इनफ। हमारा तो एक लंच की, अब एक बच्चा उसको वो एक सीधे रास्ते पे लग जाए। और तीसरा जो काम है ना हमारा ये है कि स्पेशली जैसे मैंने पहले कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं स्पेशली उनको डायरेक्ट किया जाए कि आप जॉब के पीछे मत दौड़ें, उनको बिजनेस में अवेयरनेस और स्पेशली एजुकेशन के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह ये है कि इस तरफ बच्चों को ना हम बता रहे होते हैं कि कैसे आप पढ़ाई में आए, और साथ ही साथ हम बताते हैं कि ये जो मास्टर में एडमिशन लेना हो अमेरिका में उसके क्या क्या, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में मैंने ये बताया। आपने ज़िंदगी में बड़े डाइवर्शंस लिए, सरकारी मुलाजमत, फिर प्राइवेट मुलाजमत, फिर बिजनेस, और फिर उसके बाद आके आपने ये मोटिवेशनल स्पीकिंग और फिर रिफाई आम्मा के काम और इंजीनियर होने के साथ साथ शायरी। तो ये शायर और इंजीनियर ये तो खुला तजाद नहीं है। वो देखें जी, शायरी भी क्रिएशन है और इंजीनियरिंग भी एक क्रिएशन है। तो मैं तो कहता हूँ कि शायर को इंजीनियर होना चाहिए और इंजीनियर को शायर होना चाहिए। लेकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तो एक गॉड गिवन है। खासतौर पे पंजाबी में आपकी, हाँ पंजाबी यार, वहाँ ना वो सिख कम्युनिटी है तो वहाँ हमारा होता है इजलास, शुरू में था लिंक, तो उसमें हम वो बुलाते हैं हमारा हर महीने। तो वहाँ वारिस शाह, ये जो सिख कम्युनिटी है इनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम है। ये इन बेचारों का ना अगर देखा जाए तो कोई कंट्री नहीं, दे आर वेरी लविंग पीपल, बड़ा ना प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और इनका शायर भी कोई नहीं है। जितने शायर हैं मतलब बाहू हुआ, सुल्तान, अपना वारिस शाह, वो जितने भी हैं ना उनकी शायरी बड़ी है, लेकिन वो लिखी हुई है शाहमुखी में, वो उनसे पढ़ी नहीं जाती। तो लेकिन उसमें तसव्वुफ बड़ा। अब ये जो शेर है ना बेसिकली इनकी जो ड्राइव अल्लामा इकबाल, यही मेरे एक बिजनेस का मॉडल है जिसमें मेरे जो पता चला कि ये फियर को कैसे ख़त्म करना है और कैसे। एनी हो, ये है कि मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ जो थोड़ी सी है कि मैंने पंजाबी के लिखी है कि रंगां दे विच रंग भरेगा मौज करेगा। वाह। रंगां दे विच रंग भरेगा मौज करेगा, जेकर साडे कोल रवेगा मौज करेगा, इथों दूर गया ते जाके रुल जावेगा।
ਵਾਹ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਝ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਵੇਂਗਾ ਮौज ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਵਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਆਪ ਚੜੇਗਾ, ਮौज ਕਰੇਗਾ। क्या बात। ਸੱਚ ਆਖੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਕਵੇਂਗਾ मौज करेगा। वाह, तो ये पंजाबी में आपकी कोई तसनीफ भी है, कोई बुक शुक भी मुरतब की है? नहीं, अभी ये है कि ये शेर लिखे हैं, वैसे मेरे पास हैं काफी। मुझे ना अभी इतना बिजी होता हूँ अपने बिजनेस में। किताब का मटेरियल तो बन चुका बन होगा। चुका है, हाँ जी। तो लाइफ के बारे में भी ये भी एक बड़ी मारफान है कि सोहन मलूक ते प्यारी जिंदड़ी, वाह, सोहन मलूक ते प्यारी जिंदड़ी, ओदे उत्तों वारी जिंदड़ी, फुੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਪੁੱਤਰ ਬੇਟੀ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ, ਪੁੱਤਰ ਬੇਟੀ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਅੱਜ ਖਿਲਾਰੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ, जित गए असले वाले लोग, ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਰੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ, ਡੋਬੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਤਾਰੀ ਜਿੰਦੜੀ। ਯਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, यार दा ये म्यार नहीं होंदा ते लोड़ ਪਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ, ਝੂਠੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਫਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ, ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮਕਸੂਦ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਕਸੂਦ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब मकसूद साहब, आपने आज बड़ी खुलकर बातें की और पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से ख़ास तौर पर बातें की, और मेरा ख्याल है कि आप पुरुम्मीद हैं पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो जाएगी। सर बिल्कुल, मैं इसके बारे में पुरुम्मीद हूँ यार। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पोटेंशियल बहुत है और करने को बहुत कुछ है। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को एक ख़ास मकसद के लिए बनाया, और इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे ये बदल के रहेगा। जैसे वो कुरान में ना चीज़ें साइकिल आता है, आप पढ़ें। अब ऑनेस्टली अगर देखे जाएं कि ये जो अमेरिका में है, अब यही बात है कि हर चीज़ का फाल गई ऊपर आना है। अब उनकी इकानमी बेस कर रही होती है सिर्फ असले पे कैसे बचाना है, लेकिन यहाँ तो यार बहुत कुछ है करने। बहुत शुक्रिया जनाब मकसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, जनाब मकसूद अली कंबोज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने जिस उम्मीद का इजहार किया है, हम सब पाकिस्तानियों की भी यही उम्मीद है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और पाकिस्तान की सोसाइटी से जो तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं, पाकिस्तान की सोसाइटी उन तवक्कुआत पर पूरा उतरे और पाकिस्तान की हुकूमत भी करने के वो इक़दामात करे जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।